السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو آپ کی اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ اور تفسیر القرآن، اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 33 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی ہم انہیں کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق جیسے حق ہے، تلاوتی ہی اسے پڑھنے کا، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہانوں پر۔ آیت نمبر 123، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ یا فدیہ، ولا تنفعها اور نہ تنفعو نفع دے گی، ہا اس جان کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے یا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 124 دیکھیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّ تو اس نے پورا کر دیا یا وہ پورا اترا، ہن ان پر، قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کو۔ اب ہم لیسن نمبر 33 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 121 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے حق ہے اس کو پڑھنے کا، اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کے بہت سے جو برے، اکثریت ان کی جو بری ہے، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ تو یہاں کچھ لوگ جو ان کے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی تھے۔ تو کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے، یہ ان اچھے لوگوں میں شامل تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جو لوگ ہم نے ان کو کتاب دی، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جب اہل کتاب تورات و انجیل کی تلاوت اس کا حق ادا کر کے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی قرآن کی تلاوت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے۔ پہلے ہم آیت کی ڈیٹیل کر لیں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم حقوق کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کس طرح کرنا ہے۔ ومن یکفر بہ اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ، فاولئک ھم الخاسرون تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لایا جائے، پہلا حق کیا ہے، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کے حقوق، تلاوت کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس کے ہم یہاں 5 حقوق پڑھیں گے۔ پہلا حق کیا ہے، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا کیا حق ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ
پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو سمجھ کر پڑھا جائے، یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو پھر اس پر عمل کیا جائے، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ کہ جب اس کو سمجھ کے بھی پڑھا گیا، اس پر خود عمل بھی کر لیا، تو اب اس کی آگے دوسرے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، یہ اس کا پانچواں حق ہے۔ تو اسی طرح اہل کتاب کی بھی، وہ اہل کتاب جو اپنی ہی کتاب پر اچھی طرح سے ایمان لاتے تھے، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اس کو اسی طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو تورات و انجیل کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ تورات و انجیل میں اللہ کا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برحق کتاب ہے، تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ اہل کتاب اپنی کتاب کو اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں، تو حق ادا کرنے میں یہی شامل ہے اس کو صحیح طرح پڑھ کے، اس پر ایمان لا کے، اس کو سمجھ کے پڑھ کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے، تو پھر جب احکامات پر عمل کیا تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری تورات و انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ ہے۔ آگے آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی، انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ اچھا، یہ جب پہلے پارے میں سٹارٹ میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ شروع کیا، تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بڑی نعمتیں کی۔ تو بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے، پھر انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری ہو گیا، اور یہ انبیاء کا سلسلہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جو ہیں وہ انہی میں آ رہے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اور نعمتوں کا تذکرہ تو ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور اس کے بعد ان پر من و سلوہ نازل ہونا، ان پر عذاب آنا، لیکن پھر اللہ نے معاف کر دینا، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور یہ آیت بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے، جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے، بچو اس دن سے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا کہ نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے۔ ابھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم انبیاء کی قوم میں ہیں اور انبیاء کی لڑی ہمارے اندر چل رہی ہے، بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بڑے چہیتے، بڑے پیارے ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی بھی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لا تجزی نفس عن نفس۔ ہمارے مسلمانوں کے عقائد بھی بہت خراب ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں، فلاں کی بیعت کر لیں تو ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے اور کسی کی بیعت بھی کام نہیں آئے گی۔ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اور جب ان کی بیعت کی جائے گی تو ان کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ اور ان کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ہرگز نہیں کبھی تم گمراہ ہوگی، ما تمسکتم، جب تک تم پکڑے رکھو گے، بہما، ان دونوں کتابوں کو۔ وہ دونوں کتابیں کون سی ہیں جو میں نے تمہارے اندر چھوڑی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ ترکت فیکم امرین، وہ دو چیزیں، وہ دو کیا ہیں؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک قرآن پاک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کرنے کا حکم دیا اور سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی بیعت کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کے عقیدے بن گئے ہیں کہ فلاں کو مرشد پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ بن چکا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور ہمارے مسلمانوں کے یہ عقیدے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل تو مخاطب ہے ہی، لیکن آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں
کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہماری سفارش کرے گا۔ سفارش صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، اور وہ اپنے ان بندوں کی کریں گے، ان امتیوں کی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مطابق ارشاد فرمایا کہ ان کی سفارش قبول ہوگی، کیونکہ جن کی نہیں قبول ہوگی ان کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو جو بھی گناہ گار ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے تو اللہ آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا قول ہے پکا کس کے بارے میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، مشرک بندے کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اور کسی قسم کا کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تب انسان یہ بھی کہے نا کہ زمین بھر کے سونا چاندی بدلے میں اللہ کو دے دے، تو وہ بھی اس کو اللہ کے غصے سے، جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکے گا، مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ وہ باتیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ بہت لمبی لسٹ ہے ان کی۔ پچھلی آیات کا حاصل جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چلو تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، پیچھے تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء کی نافرمانی کرتے آئے ہیں، لیکن آج جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تو تم اپنے گناہوں کی تلافی کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام سمجھ کر اس پر ایمان لے آؤ، تو تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن تھوڑے سے ان میں سے جو اپنی کتاب کو اس کے حق ادا کر کے تلاوت کرتے تھے وہ ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ تو آگے ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 124، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس بات سے بھی آزمایا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ان پر پورا اترے۔ تو ان میں آپ ابتدا سے دیکھنا شروع کریں، ابراہیم علیہ السلام کے والد والی آزمائش، پھر ان کی قوم کی، پھر بادشاہ کو توحید کی دعوت دینے کی، پھر بت پرستی سے جو بتوں کو توڑا اور لوگوں کو نجات دلوائی، پھر ستارہ پرستی اور جو ہے وہ بادشاہ کی عبادت، ان سب کی تردید کرنا، اور سورج چاند ستارے کی تردید کرنا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانا، اس پر صبر کرنا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر ہجرت کرنا، مصر کے بادشاہ، ظالم بادشاہ نے جب آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اپنی دست درازی کرنے کی کوشش کی تو اس کے باوجود اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی آپ کی آزمائش تھی۔ پھر بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینا اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کا اظہار کرنا جب اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور پھر اسی طرح اگلی آیت میں آئے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر کا آپ سے وعدہ لیا گیا، حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم پر آپ نے کہا کہ میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، یہ بھی آپ کی ایک آزمائش تھی۔ اور اسی طرح ایک دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں کے ساتھ آزمایا گیا ان میں طہارت کی آزمائش بھی شامل تھی، جن میں سے 5 سر کے متعلق تھی اور 5 باقی جسم کے متعلق۔ یہ حدیث سے واضح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سر سے متعلق کیا تھا؟ مونچھیں کترنا، ان کو فطری اعمال بھی کہا جاتا ہے، یہ 5 فطری اعمال سر سے متعلق تھی۔ مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ درمیان میں نکالنا، اور جسم سے متعلق جو ہیں وہ ہیں ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، پیشاب و پخانے کے نشانات کو پانی سے دھونا، نجاست کو دور کرنا یعنی استنجا کرنا۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان کو فطری امور بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں جا کر اپنے بیٹے کو جب ذبح کیا، اللہ کے حکم سے کر ہی دیا اپنی طرف سے انہوں نے، لیکن اللہ نے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے
اس آزمائش پر بھی پورا اترے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا، تو انہوں نے اس آزمائش کو بھی پورا کیا۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں کے ساتھ آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پوچھا قال من ذریتی، اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ٹوٹل اولاد کے لیے نہیں کہا کہ یا اللہ میری ساری اولاد کو امام بنا دے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی چند اولاد کے لیے، یعنی اولاد میں سے، من جو ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ اولاد میں سے بھی، کہ کچھ اولاد میری جو ہے وہ بھی امام ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں قال لا ینال عہد الظالمین، کہ کچھ اولاد ہوگی، لا ینال عہد الظالمین، کچھ ظالم ہوں گے، اور میرا جو عہد ہے امامت کا جو میں آپ کی اولاد کو دوں گا وہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اور ظالم جو ہیں کون تھے؟ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظالم تھے، تو انہی ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ظالم اولاد کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، وہ امام نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے بھی بہت سے مشرکین کو اس میں تنبیہ مقصود ہے کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مانتے تھے لیکن مشرک تھے، اور خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت بھی نصب کر رکھے تھے، تو ایسے لوگوں کے بھی